الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. معزز و مکرم سامعین کرام، آج زندگی میں پہلی مرتبہ علی پور چٹھا کے اس گاؤں اور اس محلہ میں آپ کی اس جامعہ مسجد میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میرے آنے کی تاخیر اپنی ذاتی شاید وجہ نہیں، آپ کے قریب کلاس کے شہر میں شدید قسم کی ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مجھے تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو انتظار کرنا پڑا. تہہ دل سے معذرت چاہوں گا، اور جس شہر کا یہ نام ہے اس کے شروع میں جو لفظ آتا ہے ان کا تو جگرا ویسے ہی بہت بڑا ہوتا ہے. یقیناً آپ اپنا بھائی سمجھتے ہوئے، مہمان سمجھتے ہوئے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز ملاقات اللہ کو منظور ہوئی تو ہوتی رہے گی. دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے. میں کوئی بڑا خطیب، بڑا مولوی، بڑا واعظ نہیں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، ابھی سیکھ رہا ہوں. بس آپ توجہ میری طرف کریں گے، دائیں بائیں یا اپنے موبائل سے یا اپنی گپ شپ سے اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھیں گے، توجہ میری جانب. انشاءاللہ العزیز چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے میزبان محترم انہوں نے جو موضوع میرے ذمہ لگایا ہے وہ عنوان ہے ماں. ذرا بولیے آپ، کیا عنوان تھا؟ ماں اور بیٹا. بڑا میں نے سوچا کہ میں کیا کہوں. چلیے چند باتیں جو میں اپنے دامن میں سمیٹ کے لایا ہوں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دنیا کے اندر بڑے بڑے رشتے ہیں، ان رشتوں کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے، ان رشتوں کا پاس بھی رکھا جاتا ہے. میرے خیال میں اب ٹھیک ہو گیا، بس توجہ اب میری طرف. بڑے بڑے رشتے ہیں، ان رشتوں کی اپنی ایک مٹھاس ہے، اپنی ایک لذت ہے، اپنا ایک ان کا مقام اور اپنا ایک مرتبہ ہے. ان رشتوں میں ایک بہن بھائی کا رشتہ ہے، چچا اور ماموں کا ہے، بھتیجے اور بھانجے کا ہے، خاوند اور بیوی کا ہے، استاذ اور شاگرد کا ہے، پیر اور مرید کا ہے، گاہک اور کسٹمر کا ہے، ایک کالج اور سکول میں پرنسپل اور اس کے اسٹوڈنٹ کا ہے، امام اور مقتدی کا ہے. رشتے اوپر دیتے چلے جائیں، اوپر چلتے جائیں، اوپر چلتے جائیں تو ایک نبی اور اس کی امت کا بھی رشتہ ہے. اس سے اوپر چلتے جائیں تو رشتوں میں ایک خالق اور اس کی مخلوق کا رشتہ ہے. ان سارے رشتوں میں
مٹھاس والے رشتے بڑے بڑے ہیں، ایمان والے رشتے بھی ہیں، مٹھاس والے بھی ہیں۔ ان مٹھاس والے رشتوں میں اور اللہ کی فرمانبرداری والی رشتوں میں ایک رشتہ ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس رشتے کا لحاظ، اس میں مٹھاس، اس میں دلداری، اس میں اطاعت اور فرمانبرداری میرے رب کو اتنی پسند، اتنی پسند، اتنی پسند کہ اس بیٹے کے لیے اللہ نے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی اسی رشتے کو بنا دیا ہے۔ وہ ہے ماں اور بیٹا۔ یہ بیٹا اگر ماں کے قدم دھو دھو کے پی لے تو جنت کا وارث، اور اگر ماں کا دل دکھا دیا، باپ کا دل دکھا دیا، کیونکہ اسی بیٹے نے جو آج ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے کل باپ بھی بننا ہے، تو پھر اس کا دروازہ جنت کا بند۔ علی پور چٹھا کے نوجوانوں، میری گفتگو نوجوانوں سے ہوگی، بزرگوں سے نہیں۔ اگر کڑوی بات میری زبان پہ آ گئی تو ناراض مت ہونا۔ اگر یہ بیٹا ماں کا دل دکھا رہا ہے، ماں کو ستا رہا ہے، ماں کہتی ہے میرے لیے ذرا شوگر کی دوائی لے آؤ، بلڈ پریشر کی دوائی لے آؤ، مجھے فلاں جگہ لے جاؤ، تو اس کے پاس وقت نہیں، اس کے پاس ٹائم نہیں، بہانے اور کیا کچھ اس کی زبان پہ اعتراض آ رہے ہیں، اور عین اسی وقت اگر اس کے دوست کا فون آ جائے، اس کے کسی پیارے کا آ جائے، تو اس کے ساتھ پیزا کھانے جا رہا ہے، شنواری کھانے جا رہا ہے، ہوٹلوں پہ جا رہا ہے، مری جا رہا ہے، ناران کغان جا رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ بیٹا اتنا ناروا ہے، اتنا ناروا ہے، اس کے پاس دنیا جہان کی دولت بھی آ گئی، ماں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ اس کو سکون کبھی عطا نہیں کریں گے۔ میں گھر آیا، اگر اسی ماں کے چہرے کو میں دیکھوں تو مجھے حج اور عمرے کا ثواب ملے، مگر آج معاشرے میں بیماری پڑ گئی ہے، میں گھر بیٹھا ہوں، تھکا ماندہ باہر سے آیا، چاہیے یہ تھا کہ آ کے ذرا اپنی ماں سے 5 منٹ بات کر لیتا، اس کے چہرے کو دیکھ لیتا، مگر میں ماں سامنے بیٹھی ہے، موبائل میرے ہاتھ میں ہے اور میں فیس بک چلا رہا ہوں۔ ماں ترس رہی ہے کہ بیٹا ذرا ہنس کے مجھ سے بھی بات کر لے، مگر بیٹا یوٹیوب میں، واٹس ایپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہے۔ یاد رکھنا علی پور چٹھا کے نوجوانوں، اپنی ماں کی قدر کر لو، کر لو، کر لو، یہ رشتے بڑی جلدی دنیا سے چلے جایا کرتے، اور جب یہ سورج بجھ جاتا ہے ماں والا، سگی خالہ بھی تجھے پیار کرے مگر ماں والی مٹھاس تجھے محسوس نہیں ہوگی۔ یہ باپ اگر چلا گیا دنیا سے، یہ تیری چھت اگر اللہ نے اتار دی، مکان کی چھت نہ ہو تو سورج کی دھوپ سیدھی آتی ہے، باہر سے پتھر آئیں تو سیدھے لگتے ہیں، آندیاں چلیں تو گرد و غبار سیدھا اندر آتا ہے۔ جس دن یہ باپ والی چھت اتر گئی نا، آج جس کی باتیں تجھے بڑی محسوس ہوتی ہیں، جس کی باتیں تجھے اچھی نہیں لگتی، یاد رکھنا جس دن ماں باپ کی قبر بن جاتی ہے، اگلے دن جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے آج میری ماں دنیا تے، آج میرا باپ دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ہے ماں اور باپ، اور اسی طرح اس میں بیٹا۔ یاد رکھنا یہی بیٹا اگر ماں کی قدر کر لے، یہی بیٹا اگر ماں کے قدم دھو دھو کے پی لے، تو اللہ رب العزت مثال دیتے ہوئے ایک صحابی کی مثال دیتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے معراج میں خواب میں دیکھا کہ میرے سے پہلے جنت میں اس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز آ رہی تھی، وجہ کیا ہے؟ جواب آیا، اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا صحابی نمازیں تو اسی طرح پڑھتا ہے، ذکر و اذکار تو اسی طرح کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر باقی نیکیاں بھی معمول کے مطابق ہیں،
ہاں ایک چیز میں یہ نمبر لے گیا ہے، کان ابر الناس بامہ، یہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے، یہ چل تو مدینہ میں رہا ہے، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دی جا رہی ہے۔ کچھ بیٹے ایسے بھی گزرے ہیں جو ماں کے قدم دھو دھو کے پیتے ہیں۔ آج میری ماں مجھے کہے یہ میری بات ماننی ہے تو میں بات نہیں مانتا، میری ماں کہتی ہے یہ سودا لے آؤ بازار سے، تو میرے بہانے میرے ہیلے آ جاتے ہیں۔ وہی وقت میرے دوست مجھے فون کر کے بلا لیں تو میں ان کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ یاد رکھنا، آج جو اپنے ماں باپ سے ہم سلوک کر رہے ہیں، کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے گی۔ اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے جس کی وجہ سے ماں رات کو رو رو کے سو جاتی ہے، جس کی وجہ سے باپ روتے ہوئے یہ ٹھنڈی راتیں بسر کر دیتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہا ہے، کل جب تو باپ بنے گا پھر شکوہ نہ کرنا، تیری اولاد 10 گنا بڑھ کے تجھے اس سے زیادہ ستائے گی۔ جو بیٹی آج ماں کو تنگ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، تیار ہو جاؤ، یہ وہ کہانی ہے جو لکھ تو ہم رہے ہیں، ہمیں پڑھ کے ہماری اولاد نے سنانا ہے۔ کل وہ بیٹا ضرور پریشان ہوگا جو آج اپنی ماں کو ستا رہا ہے، کل وہ بیٹا ضرور پریشان ہوگا جو اپنے باپ کو ستا رہا ہے، وہ بیٹی کل دکھیا ضرور ہوگی اپنے گھر میں جو آج اپنے ماں باپ کو ستا رہی ہے۔ آئیے، اگر جنت میں جانا ہے تو ماں کے قدم دھو دھو کے پینے ہیں۔ رزق تھوڑا ہوگا، مکان پرانا ہوگا، لیکن اسی مکان کے اندر اللہ رب العزت جنت جیسا سکون عطا فرما دیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو ذرا سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ بات میں نے آگے بڑھانی تھی لیکن میں نے جانا کسی اور طرف ہے، اللہ کرے میرا شرح صدر ہو جائے اور میں اس طرف چلا جاؤں۔ توجہ میری طرف آئیے ذرا، یہ ماں اور بیٹے کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے، اس کے بارے میں ذرا اللہ کا قرآن بھی کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وبالوالدین احسانا، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ نظمیں نعتیں سنتے ہیں تو سبحان اللہ، قرآن پڑھا جائے تو اونچی آواز سے کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ وبالوالدین احسانا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، نماز بھی میرا حکم، روزہ بھی میرا حکم، نماز تراویح بھی میرا حکم، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کرنا بھی میرا ہی فرمان، بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا یہ بھی میرا آرڈر اور میرا حکم ہے۔ جس طرح میرا آرڈر مان کے تو نماز پڑھنے آ گیا، حج کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، مسجد میں آ گیا، اپنی بیٹی اور بہن اور بیوی کو وراثت میں حصہ دے دیا، جس طرح تو نے صدقۃ الفطر ادا کیا، سحری اور افطاری میں غریبوں کا انتظام کیا، جس طرح تو نے زکوٰۃ ادا کی، جس طرح تو نے جھوٹ کو چھوڑا، جس طرح اپنے آنکھوں پہ نظروں کی حفاظت کی، جس طرح میرا حکم مانتے ہوئے تو نے سود کو چھوڑ دیا، زنا سے تو بچ کے رہا، رشوت سے تو باز آ گیا، جھوٹ اور چغلی اور غیبت میرے ڈر کی وجہ سے یہ سارے گناہ تو نے چھوڑ دیے، وہی میں اللہ تجھے حکم کر رہا ہوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو چودھری ہے تو اپنی جگہ پہ، تو قاری ہے تو اپنی جگہ پہ، تو حافظ قرآن ہے تو اپنی جگہ پہ، یورپ کا ویزا تیرے پاس ہے تو اپنی جگہ پہ، سکول اور کالج کا تو پرنسپل ہے تو اپنی جگہ پہ، خطیب ہے تو اپنی جگہ پہ، بڑا تاجر ہے تو اپنی جگہ پہ، لیکن جب ماں باپ کا حکم آ جائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو پہلوان ہے، تو طاقتور ہے، تو جوان ہے،
بڑی تیری جان ہے، بڑا باڈی بلڈر ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اپنے بازو پرندے کی طرح جھکا دینا اپنے ماں باپ کے سامنے، پرندے کی طرح کمزور بن کے وقت گزارنا اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنی اونچی آواز دوستوں کے آگے تو کر لینا، اپنی اونچی آواز اپنے بھائیوں کے سامنے تو نکال لینا، اپنے غصے والی آنکھیں اپنے شاگردوں کے سامنے تو بنا لینا، لیکن جب بات آ جائے ماں کی یا باپ کی، اپنی آواز کو بھی پست رکھنا اور اپنی نگاہوں کو بھی جھکا کے رکھنا۔ یہ ہے ماں اور بیٹے کا تعلق۔ آج ذرا ماں بیٹا دیکھ تو صحیح، ذرا توجہ میری طرف، توجہ میری جانب میرے بھائیوں، ماں اور بیٹے کا رشتہ اللہ رب العزت نے ایسا پیارا بنا دیا۔ شاعر کیا کہتا ہے، اپنے حصے کے تحفے سب نے بانٹ لیے تھے، حال سفر کا مجھ سے میری ماں نے پوچھا۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ آپ سفر سے آئے، بیٹی نے کہا ابو میرے لیے کیا لائے؟ بیٹا انتظار میں ہے، ابا جی میرے لیے کیا لے کے آئے؟ بیگم انتظار میں ہے، میرے لیے کیا گفٹ آیا؟ بہن بھائی انتظار میں ہے، میرا بھائی میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ لیکن جب گھر میں تو نے قدم رکھا، سب سے پہلے تجھ سے جو پوچھے گا بیٹا کھانا کھایا ہے، وہ تیری ماں کی آواز ہوگی، وہ تیری ماں کی آواز ہوگی۔ اللہ اللہ، توجہ میری طرف، ایک بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر میں اپنی ماں کو اپنی کاندھوں پہ اٹھا کے حج کرانے جا رہا ہوں۔ علی پور چٹھا کے نوجوان خیال کر، جو آج ماں کا دل دکھا رہا ہے، جو اپنی ماں کو ستا رہا ہے۔ ماں کہتی ہے فلاں جگہ رشتہ نہیں کرنا، تو نے ادھر ہی یاریاں لگائی ہیں۔ ماں کہتی ہے اپنی خالہ کو نہ ستانا، تو نے اسی کو رلایا۔ ماں کہتی ہے اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک رکھ، تو نے اپنی ماں کو ہی ستایا ہوا ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر میں اپنی ماں کو کاندھے پہ اٹھا کے حج پہ لے جاؤں تو میں اس کی خدمت کا حق ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اگر تو اپنی ماں کو کاندھوں پہ اٹھا کے پیدل چلتے ہوئے بھی حج پہ لے جائے تو اپنی ماں کی خدمت کا 100واں 100واں حصہ بھی تو ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، کیونکہ ماں بڑی اونچے مقام کی ہے، بیٹا اس کی خدمت میں چل رہا ہے۔ توجہ میری طرف، اللہ اللہ جی اللہ کے پیغمبر وجہ کیا ہے؟ میں نے کاندھوں پہ ماں کو اٹھایا، میں نے اپنے بدن کو تھکایا، مجھے پسینہ بھی آیا، میں نے اپنی بھوک بھی برداشت کی، پھر بھی میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تیری ماں نے بھی تیری خدمت کی ہے، تو بھی اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، دونوں کی خدمتوں میں فرق تھا۔ ماں اس لیے خدمت کرتی جا رہی ہے میرا بیٹا جوان ہو جائے، میرا بیٹا زندگی والا ہو جائے، میرے بیٹے کی زندگی لمبی ہو جائے، یہ صحت مند ہو جائے، بیماریوں سے بچ جائے، اور تو اپنی ماں کی خدمت اس لیے کر رہا ہے پتہ نہیں کب میری ماں دنیا سے چلی جائے، کب فوت ہو جائے، کہیں میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو۔ وہ تیری زندگی کا سوچ رہی ہے اور تیری خدمت میں تیری ماں کی موت کا خیال ہے۔ جس طرح موت اور زندگی دونوں برابر نہیں، اسی طرح ماں اور بیٹے کی خدمت بھی برابر نہیں ہے۔ ماں اور بیٹا، وہ ماں جس کا تو دل دکھا رہا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا گھر میں سودا لے آؤ، ماں میرے کو پیسے کوئی نہیں، جدوں کہا رہا ہو گھر دے خرچے ہی میرے کن چ پی رہے ہوندے نے، اور اسی ٹائم تیرا یار کہے موبائل لے دو تو وہاں آئی فون لے کر گفٹ کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، اور ماں کی خدمت کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کتنا ظالم بیٹا ہوگا، کتنا بدبخت بیٹا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں کا مقام اور مرتبہ تو سنیے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ، توجہ میری طرف، علی پور چٹھا کے نوجوانوں، یقین کریں بڑے بڑے
مجموع میں بیان کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، کوئی بڑے محبت والے لوگ ہیں آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ میری طرف، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ماں کا مقام بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، اے میرے صحابہ، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کہہ دو ذرا اللہ اکبر، کاش میری ماں، بولو نا ذرا یار، کاش میری ماں۔ ہائے، اللہ کے پیغمبر یہ کاش والا لفظ بول کے بتا رہے ہیں، مجھے اللہ نے صاحب قرآن بنا دیا، مجھے معراج کا دولہا بنا دیا، سارے نبیوں کا امام بنا دیا، مجھے خاتم النبیین بنا دیا، ایسے یار ابو بکر و عمر عثمان جیسے دیے جو کسی نبی کو نہیں ملے، یہ اعزاز بھی مجھے عطا کر دیا۔ سارے اعزاز ملنے کے بعد بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کو ماں کی کمی پھر بھی محسوس ہو رہی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں کا مقام دیکھو ذرا، ماں کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کاش میری ماں، بولو نا، کاش میری ماں۔ او علی پور چٹھا کے نوجوان، جس کے گھر میں بوڑھی ماں ہے، جس کے گھر میں بوڑھی ماں بیمار ہے یا صحیح سلامت گھر میں چل پھر رہی ہے، خدا کی قسم ان آوازوں کو اللہ کی رحمت سمجھ، جو تیری ماں کی آواز تیرے کانوں میں آ رہی ہے۔ خدا را اپنے گھر جا کے ماں کے پاؤں آج پکڑ لینا، اپنے ماں کا ہاتھ پکڑ کے اپنی ماں سے معافی مانگ لینا، اپنی ماں کا دل نہ دکھانا، از اللہ کی رضا کے لیے سچی معافی مانگ لینا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے پیغمبر بھی کمی محسوس کر رہی ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ او نوجوان، جب یہ چراغ بجھ گیا، یہ کاش کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ سورج بجھ گیا، قبر پہ جا کے روئے گا مگر ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، ماں کا دوپٹہ تو نظر آئے گا، ماں کی جوتی تو نظر آئے گی، ماں کا لباس تو نظر آئے گا، ماں کی چارپائی تو نظر آئے گی، مگر ماں کا چہرہ تجھے نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، ہائے کاش میری ماں زندہ ہوتی، کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر مجھے ایک بات اور بھی کرنی ہے، کر دوں پھر بات؟ پھر مجھے بھی جیسے ہمیں ختم نبوت بیان کرتے ہوئے مستی آ جاتی ہے، عظمت صحابہ بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ناموس اور دوپٹے کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر اللہ کی توحید بھی جب تک نہ سنائیں تو تقریر کا مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ علی پور چٹھا کے نوجوانوں، سارے باوضو بیٹھے ہو، سب کا قبلے کی طرف منہ ہے، کوئی دھڑے بازی نہیں، ایمان سے انصاف سے میری بات کا جواب دینا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، کاش، یہ کاش بندہ کہاں کہتا ہے؟ جہاں پہ بندہ عاجز ہو جائے، بے بس ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، کاش۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کو ضرورت ہے ماں کی محبت کی، آپ کو ضرورت ہے ماں کی ممتا کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا یہ زبان مبارک سے یہ جملہ مبارکہ بتا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے بارے میں عقیدہ بنا لیں، اللہ کے پیغمبر خود عاجز ہیں، خود کمزور ہیں، خود یہاں ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ جو خود حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ حاجت روا صرف کون ہے؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں، سب کا ہاتھ بلند ہو۔ میری دعا ہے جو اونچے آواز میں اللہ کا نام لینا، اس رمضان میں اللہ اسے عمرے پہ لے جائیں، یہ آنے والا حج نصیب کر دیں، خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو جائے، تو پھر سب نے ہاتھ اونچا کرنا ہے۔ جس کا ہاتھ اونچا ہو اللہ اس کا رزق بلند کر دیں، اللہ اس کی دکان کو اونچا کر دیں، اس کی عزت بلند کر دیں۔ اب میرے ساتھ یہ بولنا ہے، حاجت روا صرف کون، مشکل کشا صرف کون، گنج بخش اور داتا صرف کون، لجپال صرف کون،
دور و نزدیک سے پکارے سننے والا اکیلا، کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا اکیلا، اولاد دینے والا اکیلا، خوشیاں دینے والا اکیلا، عالم الغیب حاضر و ناظر مختار کل، کرنیا بھالا بھرنیا والا کرما والا صرف کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، تکبیر تحریمہ کے لیے میں نے ہاتھ اٹھا دیے ہوتے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری ماں کی آواز میرے کانوں میں پڑتی، محمد بیٹا میری بات سنو، میں وہیں پہ ہاتھ نیچے کر کے بھاگ کے جاتا، جی میری ماں حکم کیجئے میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے بیٹا اور یہ ہے ماں۔ آج جس ماں کی حیثیت ہی ہمارے دلوں میں کوئی نہیں۔ اماں نے گل کی تھی، پہلے اونچی آواز سے بڑبڑا کے بولنے لگا، او نوجوان او پہلوان یاد رکھنا ماں کے آگے اونچا نہ بولنا۔ قرآن بھی کیا کہتا ہے؟ جناح الذل، عاجزی کے پر ماں باپ کے سامنے یوں پھیلا دے۔ پرندہ جب تھک کے ہار کے نیچے گرتا ہے تو بے بس ہو کے گرتا ہے۔ اماں دے سامنے کہیں اماں میں چودھری ہوں گا، میں خان ہوں گا، میں ملک ہوں گا، تیرے سامنے میں تیرا بیٹا ہوں، یہ تیری جوتی ہے میرا سر ہے، یہ عزت کر کے دیکھ انشاءاللہ العزیز اللہ تیری عزت دنیا اور آخرت میں بلند و بالا فرما دیں گے۔ تھک تو نہیں گئے؟ مسئلہ کوڑا تو نہیں ہو گیا؟ بس کر دیں توجہ میری طرف۔ اللہ اللہ، آگے دیکھیں ذرا، یہی بیٹا ماں کا فرما بردار بنا تو جنت میں آواز پہنچ رہی ہے، اور یہی بیٹا جب ماں کا نافرمان بنا تو دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت بھی اس نے برباد کر دی ہے۔ آئیے علی پور چٹھا کے نوجوانوں، میں نے بات تو آگے بھی لے جانی تھی، بات میں اب کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے جسمانی بیٹے اور ماں جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہے۔ ایک روحانی ماں اور بیٹا بھی ہوتے ہیں، روحانی ماں اور بیٹے بھی ہوتے ہیں، ذرا ان کا بھی تذکرہ سنیے گا۔ اور میں یہاں آپ کو بتا دوں، اللہ نے مجھے توفیق عطا کی ہے، میں تقریباً 2.25 سال مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں تعلیم حاصل کر چکا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ 4 مرتبہ قرآن مجید مکمل میں نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے سنایا ہے، اور وہاں یونیورسٹی حضرت آمنہ میرے پیارے پیغمبر کی والدہ ماجدہ، ان کی قبر میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے خود دیکھی۔ یہی جمعے کا ٹائم تھا، یہی وقت تھا، ہم طلبہ مدینہ منورہ سے چلے تھے، چلتے 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 اب ابوا پہنچے اور وہاں نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی تھی۔ وہی قبر دیکھ کر ہماری چیخیں نکل رہی تھیں۔ میرے آقا 6 سال کی عمر کے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ سایہ سر سے اٹھا لیا۔ ام ایمن ساتھ ہیں، تدفین ہو گئی، میرے پیارے پیغمبر قبر کے ساتھ چمٹ گئے، میں نے یہیں رہنا ہے، میری ماں یہاں دفن ہو گئی۔ ام ایمن ہاتھ پکڑ کے آگے لے جاتی ہیں، پھر ہاتھ چھڑا کے ادھر آ جاتے ہیں، میں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قدر آپ اپنے پیارے پیغمبر کو آزمایا آزمایا آزمایا، پھر کتنی عزت عطا فرمائی کہ ماں کے ساتھ محبت کے نتیجے میں اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کا دولہا بنا دیا ہے۔ نوجوانوں بڑی عزتیں تلاش کرتے ہو، میں ایم این اے بن گیا تو عزت ملے گی، میں ایم پی اے بن گیا تو عزت ملے گی، میں جناب وزیر اعلیٰ بن گیا تو نہیں، جس کا ماں اور باپ کا دل خوش ہے اولاد کی وجہ سے، وہ ایم این اے کیا اس سے مقابلہ کر سکتا ہے، وہ ایم پی اے کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کوئی نوجوان یہاں بیٹھا ہے، توجہ میری طرف، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذرا بات سنیے گا، کوئی نوجوان ایسا بیٹھا ہے، یا میرا بیان سنیں یا اپنی تقریر کریں، توجہ میری طرف، کوئی بیٹا یہاں ایسا بیٹھا ہے، ماں ناراض ہے، میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا یاد رکھو تمہارا دل یوں مٹھی میں ہے جس طرح پرندہ پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے، جاؤ جس طرح کی مرضی گولیاں کھا لو سکون نہیں آئے گا، جاؤ جس طرح کے مرضی پارکوں میں چکر لگا لو کبھی مزہ نہیں آئے گا، جیسے مرضی کھانے کھا لو کبھی تمہیں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ تمہاری ماں دکھیا ہے، اللہ تجھے سکون کبھی عطا نہیں کریں گے۔ اور کوئی میرا بھائی ایسا بیٹھا، چلائیں اس کو، کرنٹ بھی اس چلے اس کو بند کریں، پھر چلیں ہٹا دیں اس کو، توجہ میری طرف کریں۔
کوئی میرا نوجوان بھائی ایسا بیٹھا ہے جس کا باپ اس وجہ سے اس کو اچھی بات نہیں کہتا کہ وہ آگے سے غصے ہو جاتا ہے. کوئی نوجوان ایسا بیٹھا ہے ماں اسے بات نہیں کہہ سکتی اس لیے کہ وہ آگے سے بدتمیزی کرتا ہے. یاد رکھو وہ بیٹا انتہائی بدبخت اور ظالم ہے اس دھرتی کے اوپر جس کے ماں باپ اتنے تنگ ہیں. اللہ کرے کوئی بھی ایسا نہ ہو. اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے اماں سیدھی گال نہیں کہہ سکتی، پتر اگو بکواس کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یاد رکھے وہ بیٹا برباد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ماں باپ تنگ ہوں. اور وہ بیٹا یاروں کی باتیں تو سہ لیتا ہے، ماں باپ کی بات نہیں برداشت کرتا. اس سے بدبخت بیٹا، اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے اس بیٹے کے لیے کہ ماں باپ اسے سیدھی بات نہیں کہہ سکتے. آؤ ذرا، یہ تو تھے جسمانی ماں اور بیٹا. ایک رشتہ ہے روحانی ماں اور بیٹے کا. اس کائنات میں بڑے بڑے روحانی بیٹے اور مائیں آئی ہیں. ایک روحانی ماں کا تذکرہ کرتا ہوں اور ایک روحانی بیٹے کا، پھر بات ختم کرتے ہیں. وہ روحانی ماں کون ہے؟ جسے ام المومنین کہتے ہیں. اور وہ روحانی بیٹا جسے خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں. وہ ماں بھی قرآن کی قاریہ، وہ روحانی بیٹا بھی قرآن کا قاری، وہ ماں بھی عالمہ اور وہ بیٹا بھی عالم. وہ ماں بھی حدیث کی راویہ اور وہ بیٹا بھی حدیث کا راوی. ماں کا نام ہے عائشہ صدیقہ اور بیٹے کا نام ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کائنات میں یہ بھی ماں اور بیٹے آئے ہیں، روحانی بیٹے اور ماں. یاد رکھو کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، بچپن میں جس ماں سے قرآن پڑھا تھا، خالہ جی سے، محلے کی عورت سے قرآن پڑھا تھا، اس کا احسان بھی یاد رکھنا. جس نے تمہیں سورہ فاتحہ سکھائی، 6 کلمے یاد کروائے، تمہیں نماز جنازہ یاد کروایا، تمہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنے کا سبق دیا، پانی پینے کا طریقہ سکھایا، اس روحانی ماں کو بھی یاد رکھنا. آؤ ذرا اس روحانی ماں اور ادھر روحانی بیٹا، دونوں کا ذرا تذکرہ سنیے گا. یہ روحانی ماں کیسی ہے؟ روحانی ماں، ذرا نام لو، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. اللہ مجھے اور آپ کو اماں جی کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما دیں. ریاض الجنہ میں جو حضرات گئے ہیں مدینہ منورہ، استوانہ عائشہ دیکھا ہوگا نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں وہ ستون جس کا نام ہی ہے استوانہ عائشہ، وہاں کھڑے ہو کے جو دعا مانگو اللہ وہ دعا قبول فرماتے ہیں. عائشہ تیری قسمت پہ قربان جاؤں. عائشہ تیری باری تھی تو میرے پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے. عائشہ تیری حجرے میں میرے پیارے پیغمبر کی قبر مبارک ہے. عائشہ تیرا میرے پیغمبر کا آخری غذا جو پیٹ مبارک میں گئی وہ میری ماں عائشہ کا لعاب دہن تھا. کہہ دو سبحان اللہ. میرے پیارے پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے مسواک مبارک کرنی ہے، چبا کے کس نے دی تھی؟ ہاتھ کس کے تھے؟ دینے والی کون تھی؟ مجھے سچی سچی بات بتاؤ جتنے بیٹھے ہو، آج کون مسواک کر کے مسجد میں آیا ہے؟ جمعے کی سنت ہے غسل کرنا، جمعے کی سنت ہے سورہ کہف پڑھنا، جلدی آنا، ناخن کاٹنا، سرما لگانا، تیل لگانا. ان ساری سنتوں میں ایک سنت ہے مسواک کرنا. برش تو بڑے کرتے ہو، وہاں تو انگریزوں جیسی ہم اپنی شکل بنا لیتے ہیں، کلین شیو ہو کے مسجد میں آتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا مسواک کے اتنے فائدے، اتنے فائدے، اتنے فائدے. سب سے چھوٹا فائدہ تو یہ ہے کہ منہ کی صفائی ہو گئی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے مرتے وقت اسی مسواک کی وجہ سے کلمہ شہادت نصیب ہو جاتا ہے. کون اس سنت کو زندہ کر کے آیا؟ ارادہ کرو اس سنت کو زندہ کرو گے. یہ روحانی ماں سے پیار ہے. تو اماں عائشہ کیا بتا رہی ہیں؟ میرے پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا آخری عمل کیا تھا؟ مسواک کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں. جس مسواک کو میں اور آپ چھوڑ دیتے ہیں، رمضان میں بھی اس کو نہیں بھولنا کہو انشاءاللہ. حتیٰ کہ افطاری کے وقت کا جو وضو ہے اس وقت بھی مسواک کرنی ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے پیغمبر کے بارے میں یہی روحانی ماں کیا کہتی ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کا آخری جملہ کیا ہے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا.
یہ روحانی ماں اتنی عظیم الشان ہے جس نے مجھے اور آپ کو سبق دیا کہ اللہ کے پیغمبر دنیا سے جاتے وقت مسئلہ توحید سمجھا کے جا رہے ہیں کہ الہ عبادت کے لائق صرف کون ہے، پکاروں کے لائق صرف کون ہے، یہ ہے روحانی ماں۔ اور ادھر آؤ ذرا، روحانی بیٹا حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں سنیے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ علی مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے۔ چلیں ایک بات اور کرتا چلوں، حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا، زمانہ جاہلیت دیکھا ہوا تھا، عمر نے کلمہ پڑھا، زمانہ کفر دیکھا ہوا تھا، حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا، زمانہ کفر دیکھا ہوا تھا۔ علی تیری شان پہ قربان جائیں، اللہ نے زمانہ کفر دیکھنا دکھانا اپنے قدرت میں تقدیر میں ختم ہی کر دیا کہ علی جب بالغ ہوگا تو اس وقت بھی کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ نے زمانہ جاہلیت ہی نہیں دکھایا، زمانہ کفر ہی نہیں دکھایا، اتنی عظیم الشان اللہ نے شان عطا فرمائی۔ اب آئیے ذرا روحانی ماں اور روحانی بیٹا، ان دونوں کا تھوڑا تذکرہ کرتے ہیں، ذرا ان کو بھی یاد رکھنا ہے۔ روحانی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا شان ہے، کیا مکان ہے، کیا مرتبہ ہے، کدھر منزلت پہنچی ہوئی ہے، کدھر شان پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سفر میں ہیں، حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، آپ نے صحابہ کو کہا جاؤ عائشہ کا ہار ڈھونڈو، صحابہ ہار ڈھونڈنے لگ گئے، سنا ہوا واقعہ آپ نے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کو پہنچ گیا۔ صحابہ نے جا کے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے سارا قافلہ پریشان ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر پریشان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، آ کے زور سے ڈانٹا، اور ایک باپ کی حیثیت سے جس طرح ڈانٹ سکتے ہیں تو انہوں نے زور سے تماچا رسید کیا، غصے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیوی کو کچھ نہ کہیں، میری بیوی کو کچھ نہ کہیں، عائشہ کو کچھ نہ کہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا اگر پانی نہیں تو میں نے مٹی کو پاک کر دیا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھو، وہی ثواب ملے گا جو وضو کر کے ثواب تمہیں ملتا ہے۔ علی پور چٹھا کے لوگوں، یہ سبحان اللہ جو آپ نے کی ہے نا، یہ سمجھ کچھ کو آئی ہے کچھ کو نہیں آئی۔ جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں اس میں اتنی اونچی سبحان اللہ کہنی ہے کہ یار لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ماں کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ میری طرف، علی پور چٹھا کے نوجوانوں، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان پہ قربان جاؤں، جس ماں کی وجہ سے زمین پاک ہو گئی وہ ماں خود کتنی پاک دامنہ ہوگی۔ عائشہ تیری شان پہ قربان جائیں، روحانی ماں تیری میں عظمت پہ قربان جاؤں۔ تیرے اوپر پریشانی آئی، یہ آل ابو بکر کی برکات میں ایک برکت یہ ہے اللہ نے امت کے لیے تیمم جیسی سہولت عطا کی، زمین پاک ہو گئی، مٹی پاک ہو گئی۔ جس عائشہ کی وجہ سے مٹی پاک ہو گئی وہ عائشہ خود کتنی پاک دامنہ ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ عائشہ اتنی پاک دامنہ ہے، ان کے بستر پہ قرآن آ رہا ہے، ان کے لحاف میں میرے پیغمبر ہیں، قرآن آ رہا ہے۔ یہ روحانی ماں اتنی عظمت والی ہے، جبریل آ کے تصویر دکھا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر مبارک ہو، اللہ نے آپ کی شادی اس خاتون کے ساتھ کرنی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ روحانی ماں اتنی عظمت والی ہے۔ اب آئیے ذرا یہ روحانی بیٹا بھی سنیے، روحانی بیٹے کا تذکرہ بھی سنیے، ان کو ذرا کنٹرول کریں۔ ان کی شان میں ذرا اپنی ماں کی زبان سے سنا دوں آپ کو۔ حضرت علی کی گواہی کون دینے لگا ہے؟ ماں، حضرت عائشہ۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا کان مما علمت، اما عائشہ فرماتی ہیں میرے علم میں بڑی بڑی باتیں اللہ نے دی ہیں، میرے باپ کے سجدے بھی مجھے پتہ ہیں، عمر عثمان رضی اللہ عنہما کا علم بھی مجھے ہے، لیکن میرے بیٹے روحانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو مجھے علم ہے وہ یہ کان صواما قواما، یہ علی اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، ان کی عبادت میں، ان کی ریاضت میں، ان کی اطاعت الہی میں دو چیزیں مجھے بڑی نظر آتی ہیں، صواما قواما،
دن میں یہ روزے رکھتے ہیں اور رات کو تراویح میں قیام اللیل کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ روحانی ماں۔ اور گواہی کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ روحانی بیٹے کے بارے میں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں علی روزے بڑے رکھتے ہیں، روزے دار ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، رات کو کھڑے ہوتے ہیں۔ علی پور چٹھا کے نوجوانوں، ماں سے بھی تمہیں پیار ہے، بیٹے سے بھی پیار ہے، عائشہ سے بھی پیار ہے، علی سے بھی پیار ہے۔ ارادہ کرو ان کا جو عمل ہے وہ عمل ہم نے بھی کرنا ہے۔ آنے والے رمضان المبارک میں دن میں روزے رکھیں گے اور رات کو تراویح میں کھڑے ہو کے رب کو راضی کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ لیکن نہیں، معذرت، یہ انشاءاللہ صرف مسجد کی حد تک کی ہے۔ نام تو میں لیتا ہوں اماں عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ، میں علی کو ماننے والا ہوں، علی مولا، بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں، لیکن وہی روزے ہوں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دن ٹائم کھانا کھایا جا رہا ہوگا، وہی تراویح کا ٹائم ہوگا اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ چل رہی ہوگی۔ مسجد کے اندر ایک صف بھی نمازیوں کی نہیں ہوگی تراویح پڑھنے والی، اور پوچھا جائے کون؟ ہم علی والے ہیں، ہم اماں عائشہ کی دوپٹے کا تحفظ کریں گے۔ ذرا اماں کا سبق بھی تو یاد کر۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں حضرت علی میں بڑی پسندیدہ باتیں ہیں، دو باتیں بڑی پسند والی ہیں کہ وہ روزے دار ہیں اور روزے بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں اور قیام اللیل بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ جو روزہ ہے نا انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، کہو انشاءاللہ۔ غنیمت سمجھو، پچھلے سال آپ کی اس مسجد میں کئی بزرگ بیٹھے ہوا کرتے ہوں گے، آج وہ قبر میں پہنچ گئے۔ جو اور مسجدوں سے، گاؤں سے آئے ہو، اپنی مسجدوں میں ذرا دیکھو نا، آپ کے ساتھ کئی لوگ نمازیں پچھلے رمضان میں پڑھ رہے تھے، آج قبر میں ہیں۔ اگلے سال یہ پنکھے، یہ چٹائیاں، یہ سپیکر، یہ لائٹ، یہ لوڈ سپیکر ہوگا، ہو سکتا ہے میں اور آپ قبر میں پہنچ چکے ہوں۔ غنیمت سمجھیں۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہم جتنے بیٹھے ہیں، کیا معلوم جس کو کفن دیا جانا ہے وہ کپڑا بازار آ چکا ہو، جس ٹینکی سے پانی سے غسل دیا جانا ہے وہ